نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الثالث عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن ابن عباس وجابر بن عبد الله قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى ثم سألته يعني عطاء بعد حين ذلك فأخبرني قال أخبرني جابر بن عبد الله ألا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعد ما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شيء ولا نداء يوم ولا إقامة رواه مسلم. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اگرچہ یہ تیسری فصل جو کہ تیسری فصل تھوڑا باریک قلم سے لکھی گئی ہے، اس لیے دوسری ختم ہو گئی تو سلام پڑھنے سے رہ گیا، نہیں تو کل سلام پڑھتا تو ختم ہو گئی تھی کل دوسری فصل. اچھا ہے چلو تیسری فصل سلام پڑھ لیں گے. سلام تو آپ کو پڑھتے رہتے ہیں اور پڑھنا چاہیے. یہ تو ہم بار بار آپ سے اس لیے پڑھاتے ہیں یہ آپ کو بار بار صلاۃ و سلام پڑھنا آ جائے. ہمارا بھی مقصد ہے جتنا ہو سکے. دو چیزوں کے بارے میں نے پڑھا، ان کی کوئی حد نہیں. ایک تو ذکر الہی ہے، مولا کا ذکر جتنا کر سکو اس کی کوئی گنتی نہیں، مت گنو سے. جتنا بھی کر سکو اپنے خدا کا ذکر کرو. ایک دوسرے جو خدا کے محبوب اور تمام رسولوں کے سرداروں پر جتنا درود بھیج سکتے ہو بھیجو، کوئی گنتی کی ضرورت نہیں. لیکن یہاں نیکیوں کو گننے کی عادت ہے. دنیا میں نیکیوں کو گننے کی عادت ہے. جتنی نیکی کیا ہے گن لیتے ہیں، برائی کے ایک کو نہیں گنتے. برائی ایک بھی نہیں. اللہ والے اس کے برعکس بالکل الٹے ہیں، جسٹ اپوزٹ. وہ نیکیوں کو نہیں گنتے، بے شاب نیکی کرتے ہیں، گناہوں کو گنتے کہ آج ہم سے دن میں گناہ کیا ہو گیا، آج ہم سے رات میں کیا گناہ ہو گیا. وہ گناہ گننے میں لگے، ہم نیکی گننے میں لگے. بس یہ فرق. آئی بات سمجھ؟ نیکیوں کو مت گنو، گناہ تو اپنے گناہ گن لو. اس کو اصطلاح میں احتساب نفس کہتے ہیں. ایک دن تو حساب کا ہے تو اس میں نیکی بھی آپ کی دیکھی جائے گی، گناہ بھی دیکھے جائے. جب دونوں دیکھے جائیں گے تو زیادہ ہوشیار رہنا کہ گناہ کتنے ہوں گے. یہیں سے بات میں آپ کو بتا دوں کہ کسی نے بہلول دانا کو دریائے دجلہ کے پاس جو ہے مٹی کے گھر بناتے ہو گراتے دیکھا ہے نا، وہ کرتے رہتے تھے. تو وہ تو آپ نے سن لیا ہے کہ زبیدہ نے خرید لیا اور اس نے نہیں خریدا. لیکن اتنا ہی بہلول کا واقعہ نہیں. دنیا کیا کہتی تھی بہلول کو؟ نادان. آج بھی دنیا دینداروں کو نادان سمجھتی ہے، یہ ترقی سے رک گیا، وہ خود کو دانا سمجھتی ہے. لیکن اللہ والے بہلول کو دانا کہتے، دیوانہ نہیں. دانا یہ بڑی اچھی چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اسی لیے اللہ نے رکھ دیا. لیکن کبھی کبھی نادان ہونا پڑتا ہے اور وہاں نادانی اچھی ہو جاتی ہے. بس وہاں نادانی اچھی ہوتی ہے. تو بہلول کچھ لوگوں نے دیکھا، کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کچھ لوگ چلتے پھرتے پوچھتے تھے اور وہ جواب بھی دیتے تھے. لوگوں کو کہنے لگے کہ میں سنا کر آ رہا ہوں، اللہ اس کے بندوں میں سنا کر آ رہا ہے. پھر کہنے لگے کہ اللہ تو مان گیا، وہ تیار ہے سنا کر، بندے نہیں مانتے. دیکھا کبھی سمجھ میں آئے گا آپ کو؟ اللہ تو مان گیا، بندے نہیں مانتے. تو چلا گیا بیچارہ سے. بولے یہ سب ان کی بات اللہ والوں کے اللہ والے ہی سمجھو. دوسرے دن پھر آیا، کہنے لگا آج کیا کر رہے ہو؟ کہا وہی کر رہا ہوں، اللہ سے اللہ کے بندوں کی صلح کرا رہا ہوں، صلح کرانے لگا. کہا تو پھر کیا معاملہ؟ کہا آج جو ہے بندے مان گئے، اللہ نہیں مانتا. دیکھا اس کو سمجھ میں آئے گا، بندے آج مان گئے ہیں، اللہ نہیں مانتا. آج سے مراد دنیا ہے اور دوسرے دن سے مراد آخرت ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد معمول سے. آج جو کرنا ہے آپ کر لیجیے، کل آپ کو نصیب نہیں ہو، کل نہ مانیں گے. اگر آج ہی پناہ، کل نہ مانیں گے قیامت میں. اگر مان گئے کل نہیں مانیں گے. آج بجے بندے مان گئے، وہاں مرنے کے بعد تو سب مان جاتے. مرنے والے کو اگر موقع ملے تو اپنی پوری دولت اٹھا کے دے دے گا، پوری دولت، کہ کسی طرح میری جان بچ جائے، پوری دولت دے دے گا. لیکن جب تک جیتا ہے ٹکا نہیں نکلتا. یہی سکھا رہے تھے کہ جو کرنا ہے سو آج کر لیجیے. یعنی آج سے مراد اس دنیا میں، کل قیامت کے دن کیا کرو گے؟ کچھ نہیں کر سکتے.
یہ تو حساب دینا ہے آپ. یہ شان ہے. چلو تو آج ہی کرنا ہے. اب جو ہے یہ تیسری فصل میں نے شروع کی ہے عید کی. تیسری فصل میں ابن جریج کہتے ہیں کہ مجھے خبر دیا عطا نے، اور عطا روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس اور جابر ابن عبداللہ سے، ان دونوں نے کہا لم یکن یؤذن یوم الفطر ولا یوم الاضحیٰ، نہ عید الفطر میں اذان ہوتی تھی اور نہ عید الاضحیٰ میں اذان ہوتی تھی. جب اذان نہیں ہوتی تھی تو اقامت نہیں ہوتی. اس پر میں گفتگو کر چکا کہ جب اذان ہو رہی ہے تو آتے نہیں، اقامت ہو رہی ہے تو آتے نہیں، اور آتے ہیں تو گنتی کے لوگ آتے ہیں. یہی ہے نا. اور عید الفطر میں اور عید الاضحیٰ میں نہ اذان ہے، اذان بلاوا ہے، نہ اقامت ہے، تو بن بلائے میدان بھر دیتے ہیں. کل ہی کہا تھا جس نے سنا سنا، جس نے نہیں سنا تو میں بار بار تو نہیں دوہرا سکتا. اگر یہ سمجھتے کہ یہ مؤذن جو کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ یہ خدا کا بلاوا ہے، اس پر نہ آنا یہ خدا کے حکم کا ٹالنا ہے، تو یہ جرات تو دیکھو. جو خدا کے حکم ٹالتے ہم لوگوں کو خاطر میں لائے گا. سوری وہاں بھیڑ بھاڑ اس لیے کہ میلے کھیلے کا رنگ پیدا کر لیں گے. اس میں دو مقام انسان پر ایسے بھی آتے ہیں کہ بہت کچھ اس میں بھول جاتا ہے. ایک تو جب بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے تو سب بھول جاتا ہے، اور ایک بہت زیادہ غم ہوتا ہے تو سب بھول جاتا ہے. دو جگہ اسی لیے آتی ہے. تو عید کے دن بہت خوشی رہتی ہے، اس لیے کچھ یاد نہیں رہتی. لیکن اللہ والوں کا حال بتاؤ. خود محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث سبدانی، میرا شاہ شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی الحسنی الحسینی رحمۃ اللہ تعالی، جب عید کا چاند ہو گیا اور لوگ خوشیاں منانے لگے اور مبارکباد دینے کے لیے آئے تو دیکھا رو رہے ہیں. تو کسی بھی حال میں خدا کو نہیں رو رہے. جب آپ کا گریہ کچھ کم ہوا، یہ رونا دھونا، تب قریب جا کے لوگوں نے کہا حضرت ہم تو مبارکباد دینے آئے تھے آپ کو کہ عید کا چاند ہو گیا ہے، اور سب لوگ عید کی خوشی منا رہے ہیں، چاند ہوتے ہی. کہا ٹھیک ہے مبارک ہو تم لوگوں کی عید کل ہے. غوث پاک نے کہا تم لوگوں کی عید، سن لو اس کو قاعدے، تم لوگوں کی عید کل ہے اور ہماری عید اس دن ہے جس دن ایمان کے ساتھ ہم یہاں سے جائیں گے. کس بات کو خوشی منا رہے ہو؟ کیا جانتے ہو کہ ایمان کا خاتمہ ہوگا؟ کیا پیش آئے گا مرتبہ؟ پتا ہے تم کو؟ حالت نہیں تم سوچتے ہو کہ جب نزاعی کیفیت ہوگی، موت اندر ہاتھ ڈالے گی تو کیا ہوگا؟ اس خیال کو کسی عارف نے شعری جامہ پہنا دیا ہے جو آپ نے ظاہر کیا. غوث پاک نے کیا کہنا صاحب، شعری جامہ اس کو پہنا دیا، اشعار میں بیان کیا کہ خلق گوید کی فردا روز عید است، خوشی در روی ہر مومن پدید است، درا روزے کی با ایما بمیر مرام خود ملکان روز عید است. خلق خدا کہہ رہی کہ کل عید ہے اور ہر مسلمان کے چہرے پر خوشی کے آثار دکھائی دے رہے ہیں، لیکن سن لو ہماری عید اس دن ہے جس دن ہم ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جائیں گے. اسی لیے اللہ والوں کا عرس منایا جاتا ہے. عرس کے معنی شادی کے ہیں. آئیے بات سنو، عرس کے معنی شادی کے ہیں. شادی کے دن اتنا کوئی خوش نہیں ہوا جتنا وہ ایمان کے ساتھ جا کے خوش ہوتے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں عرس کیوں کہتے ہو اس کو؟ یہ تو ہے ایصال ثواب. تو اس لیے عرس کہتے ہیں کہ جب قبر میں پاس ہو جاتا ہے تینوں سوال کے جواب میں بندہ، من ربک وما دینک ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تینوں سوالات کے جواب میں جب کامیاب ہو جاتا ہے تو فرشتے جو ہے اس کا لباس فوراً بدل دیتے، جنتی لباس بناتے ہیں. اسی وقت جنت کا بچھونا آ جاتا ہے، جنت کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں. اور ایک ہوا جنت کی تو پوچھو نہیں کہ کیسی ہے. دنیا کا کوئی ایئر کنڈیشن کیا کرے گا. اور ایک لفظ بولتے ہیں وہ نم کا نوم عروس، اے اللہ کے پیارے بندے تو سو جا جیسے دلہن سوتی ہے. عروس دولہا کو بھی کہتے ہیں، دلہن کو بھی. دلہن جتنا بے خوف ہو کے سوتی ہے اس کو کوئی نہیں جانتی کہ سوائے میرے شوہر کے دوسرا یہاں نہیں آئے گا. تو اسی طرح سے اللہ کا بندہ جانتا ہے سوائے رحمت کے ہمارے پاس کچھ نہیں آئے گا. تو سونے کے لیے زمین کے نیچے ہے، کام کرنے کے لیے زمین کے اوپر ہے. یہاں کام کرو اور زمین کے نیچے جا کے آرام کرو. لوگوں نے یہی سے آرام شروع کر دیا ہے. اسی کو جنت بنانا. اور تکلیف کی وجہ یہی ہے، جو کام کی جگہ ہے وہاں آرام شروع کر دیا ہے. یہ آرام کی جگہ نہیں جہاں ہم بیٹھے، یہ کام کی جگہ. یہاں کام ہے اور کام کے بعد تھوڑا سا آرام ہے جتنا ضروری ہو. لیکن قبر میں آرام ہے، کوئی کام نہیں ہے. سمجھ؟ یہ اور بات ہے کہ اللہ والے وہاں بھی کام میں لگے ہیں، کام تو نہیں ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا حضور نے معراج کی رات کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے قبر میں. ہمارے شیخ بھی پڑھاتے ہوئے کہتے تھے کہ یہ آرام کی جگہ نہیں ہے دنیا، کام کی جگہ. آرام کی جگہ زمین کے نیچے ہے، زمین کے اوپر کام اور زمین کے نیچے آرام. کچھ لوگوں نے یہیں سے آرام کرنا شروع کر دیا اور کام چھوڑ دیا.
مسجد تک نہیں آتے. کسی نادان کو دیکھتے ہو جلدی سے مسجد نہیں دیکھو. 2 پیسے کا نشہ ایسا چڑھا ہے کہ اترنے کا نام نہیں لیتا. ان کو آپ جو ہے اپنے پاؤں کی پشت نہیں دکھائی دے رہی. ذرا شاہوں سے پوچھو جنہوں نے دنیا پر حکومت کی, دن کو وہ حکمراں ہوتے تھے, رات کو اللہ والوں کے پاس جا کر کے ہاتھ جوڑ کے دعا دیتے تھے. تم نے اللہ والوں کو مذاق سمجھ لیا اور ان کے ستانے پہ لگے ہو. آپ سمجھتے ہو کہ ان کو اللہ سے جنگ کر رہے ہو, ان کو ستا نہیں رہے. اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے کہ من عاد لی ولیا فقط آذنتہ بالحرب, جس نے کسی میرے ولی کو ستایا میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر. قدرت کہہ رہی ہے تم ہم سے جنگ نہیں کر رہے ہو, اپنے خدا سے جنگ کر رہے ہو. کرو, دیکھو کون جنگ میں کامیاب ہوتا ہے. تماشا بنا لیا ہے تم نے دین کو. چلو صاحب, اور اذان بھی نہیں ہوتی تھی عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں, اور اقامت بھی نہیں ہوتی تھی. یہ پہلے بھی سن چکے ہو. کہتے ہیں ثم سألتہ, پھر میں نے پوچھا اس کو عطا سے. بہت بڑے عالم ہیں جن سے پوچھا. پہلے بڑے بڑے عالموں سے ہی پوچھتے تھے, اب اپنے جیسے جاہلوں سے پوچھتے ہیں. جاہلی سے پوچھنے میں لگا کہ یہ کیسے ہے, تو اس کو بھی بیچارے کو نہیں کہا میرا خیال ہے کیسا ہے. ہمیں تیرے خیال پہ تھوڑے ہے دین, تیرے گمان پہ تھوڑی دین ہے. دین تو وہ جو اللہ کے رسول لے کے آئے, تیرے خیال پر اور تیرے گمان پر نہیں. تو کہا میں نے عطا سے پوچھا. بہت بڑے عالم, پہلے بڑے بڑے کو ڈھونڈ کر کے ان سے پوچھتے تھے. کہا میں نے پوچھا عطا سے کچھ دن کے بعد ہی اس بارے میں. فاخبرنی, تو مجھے خبر دیا, اور کہا کہ خبر دیا انہوں نے مجھے خبر دیا جابر ابن عبداللہ نے کہ اللہ اذانا ولا اقامت, اللہ اذانا للصلاۃ یوم الفطر, یوم الفطر میں نماز کے لیے کوئی اذان نہیں. حین یخرج الامام, جب امام نکلے تو کوئی اذان نہیں. ولا بعد بھی نہیں ہے. ما یخرج, جب وہ نکل جائے جب بھی نہیں ہے. ولا اقامت ولا ندا, اور کوئی اقامت بھی نہیں اور ندا بھی نہیں ہے. یہاں ندا نہیں ہوتی ہے, لیکن ہم لوگوں نے دیکھا ہمارے یہاں عید کے دن اذان اقامت تو نہیں ہوتی ہے, لیکن میں نے دیکھا کہ وہاں الصلاۃ الصلاۃ پکارتے ہیں تاکہ لوگ آ جائیں, اور کچھ اس میں اضافہ کرتے ہیں. یوم الفطر کا نام لے لیتے ہیں یوم الاضحیٰ, یا یہ صلاۃ عید الفطر, یہ بڑے زور سے کہتے ہیں تاکہ سب جمع ہو. یہ کہہ رہے یہ بھی نہیں ہوتا تھا, کوئی ندا بھی نہیں ہوتی تھی, کیونکہ سب خود ہی آ جاتے ہیں. عید میں سب خود ہی آ جاتے ہیں, کا کوئی ندا بھی نہیں ہے. ولا شيء, کوئی چیز نہیں ہوتی. ولا ندا, پھر دوہرا دیا, کچھ نہیں ہوتا تھا. بس نہ اذان نہ اقامت, کوئی ندا, کوئی پکارنا کرنا کچھ نہیں. یوم اذن لا اقامہ, کچھ نہیں ہوتا تھا. یہ ہے سنت طریقہ. عید کے دن کچھ بھی نہیں ہے, نہ اذان ہے, نہ اقامت ہے, نہ ندا ہے, کچھ بھی نہیں. کل انشاءاللہ جو درس سنیں گے اس میں آپ کو اندازہ ہوگا یہ دین میں کمزوری کہاں سے آنی شروع ہو گئی. جو کل حدیث تیسری فصل میں آ رہی ہے وہ سنیں گے. آج اسی پہ اکتفا فرمائیے. اللہ سب کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کرے, اور دین پر چلنے کی توفیق, دین پر جینے کی اور مرنے کی توفیق, دینداروں کے قدموں میں دفن ہونا نصیب کرے, اور دینداروں کے دامن کے سائے میں ہم تمام کا حشر و نشر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ.